بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہود کی ایک قباحت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ جادو حضرت سلیمان کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی پیروی اور اقتداء میں جادو سیکھ کر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس برات کا اعلان کیا کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان جادو اور اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرتے، وہ ایک پیغمبر ہیں اور معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے وہ محفوظ اور معمون ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں اس بات کی دعوت دی تھی کہ تم جادو چھوڑ کر، یہ فضول اور لغویات چھوڑ کر اللہ رب العزت کی کتاب پر 100% ایمان لا کر، وقت کے نبی کی بات مان کر، عمل پیرا ہو کر جنت کے مستحق بن جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں کرنے کی نہیں ہیں، یہ جادو، یہ گناہ، یہ شرک، یہ کفر، ان کا تمہیں نقصان ہی ہوگا، لہذا ان کو چھوڑ کر ایمان لے آؤ اور اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کرتے رہو۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک تمہارے لیے بدلہ ہے، ایک تمہارے لیے ثواب ہے، اور تمہیں وہ ثواب جب ملے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ اس ثواب کو کبھی نگاہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، کانوں نے اس چیز کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہوگا، اور کبھی ولا خطر علی قلب بشری، اور کسی انسان کے دل پر وہ ثواب اور وہ جنت، وہ کسی کے انسان کے دل میں بھی ایسا تصور نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ کفر اور شرک اور یہ گناہ چھوڑ کے ایمان والی زندگی اختیار کرو۔ لو کانوا یعلمون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کاش انہیں حقیقت حال کا ادراک ہو جائے، کاش انہیں احساس ہو جائے کہ ہم کس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہم پیغمبر پر، معصوم پیغمبر پر الزام لگا کر اور جادو سیکھ کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کے سخت ترین شکار ہو رہے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہود کی چند شرارتیں بیان کی ہیں اور ان کی کچھ نازیبہ حرکات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والوں کے راعینا مت کہا کرو۔ اس کا پس منظر یوں ہے کہ کچھ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کی بات سن کر بسا اوقات کہتے یا رسول اللہ راعینا، اس کا ایک لفظی معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے۔ اب بظاہر مسلمان یہ سمجھتے کہ یہ اچھا لفظ ہے اور اس کا ایک اچھا معنی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا کیونکہ اس کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ ایک منفی پہلو یہ ہے کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے ہمارے چرواہے۔ اب یہ کیا کرتے، اپنی زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیتے، رائنا کہنے کی بجائے راعینا کہہ دیتے، یعنی یا کو تھوڑا سا کھینچ دیتے، جس کی وجہ سے معنی یہ بنتا کہ اے ہمارے چرواہے، اور دل دل میں اور آپس میں خوش ہوتے کہ دیکھو ہم مسلمانوں کو دھوکے میں اور مغالطے میں رکھا ہوا ہے۔ بظاہر ہم لفظ اچھا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا معنی انتہائی قبیح بنتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی کہ اب ایسا لفظ کوئی استعمال نہ کرے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے مسلمانوں کے قبیلے سے ہو یا یہود یا عیسائی ہو، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ یہ لفظ استعمال کرے۔ اور خصوصاً اہل ایمان کو اللہ نے یہاں تنبیہ فرما دی کہ یہ یہود تو شرارت کے طور پر، یہ عزت کے طور پر نہیں، حضور کی توہین اور آپ کی تو تنگ کرنے کے لیے ایسا کبھی لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کا غلط معنی مراد لیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا لفظ استعمال کرنا، ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے مخاطب کا توہین پہلو ظاہر ہوتا ہو، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خصوصی طور پر منع فرما دیا کہ ایسا لفظ جس سے نبی کی توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہو، اس لفظ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ لا تقولوا راعینا، یہ لفظ استعمال مت کرو۔ اگر تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے، کوئی بات پوچھنی بھی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنا چاہتے ہو تو یہ لفظ استعمال مت کرو، بلکہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ انظرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وقولوا انظرنا واسمعوا، کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کیجئے، ہماری طرف متوجہ ہوں
واسمعوا اور ہماری بات سنیے، ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کسی مقدس شخصیات کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے عیب کا شائبہ ہو، جس سے نقصان کا شائبہ ہو، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی شرارت کا پول کھولتے ہوئے فرمایا کہ اس کی انسان کو، اہل ایمان کو بالکل اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک بات اور فرمائی ہے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب۔ آگے اللہ رب العزت نے ان کی قباحت مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل میں ان کی خواہش یہ نہیں ہے کہ یہ تمہارے ساتھی بن جائیں، اصل میں ان کی کوشش یہ ہے، ان کو اندر سے حسد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں وحی آئی ہے، ہم بنی اسرائیل میں وحی کیوں نہیں آئی، آخری پیغمبر اس خاندان اور قبیلے میں کیوں نہ آیا، آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بجائے تمہارے ساتھی بننے کے تمہیں ایمان سے ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ ایمان ختم ہو جائے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اللہ تمہارے اوپر کوئی بلائی اتارے، کوئی اچھائی اتارے، انہیں تمہاری بلائی اور اچھائی سے انتہائی بغض ہے۔ جب مال غنیمت ملتا ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ مل جائیں، اور جب کوئی جنگ میں شکست ہوتی ہے یا کوئی نقصان کا پہلو سامنے آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی، مسلمانوں کو شکست اور نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ یہ بالکل تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، یہ محض تمہارے پاس اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے کچھ مال غنیمت، کچھ دنیا کی چیزیں حاصل کرنے اور تمہاری جو ہے تمہارے ساتھ لگاؤ پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، وگرنہ ان کو اسلام سے کوئی لگاؤ اور کوئی ان کو مفاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اہل ایمان کو خصوصی طور پر تنبیہ کی ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسی بات جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو، یا ایسا لفظ جس سے کوئی آدمی غلط مطلب لے، تو اہل ایمان کو اس بات کی دعوت ہے کہ وہ پیغمبر کے لیے اور کسی بھی مقدس شخصیات کے لیے ایسا لفظ استعمال نہ کرے کہ مد مخالف اور مقابل جو ہے وہ اس کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔